پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے معاملے خصوصی سید زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کے دورے پہ پہنچے ہیں. یار آن ریکارڈ آ چکا ہے یہ بندہ کہ چائنا میں اس کو میٹنگ سے اٹھا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے کتنا کب عزت کروانا ہے اس ملک کو کہ ایک جو ناپسندیدہ آدمی تھا یو اے کی, سعودی عرب سے الگ اس کی ہمیں شکایت آئی, چائنا سے الگ آئی, بلکہ چائنیز نے تو لگی لپٹی رکھے بغیر اس کو میٹنگ سے ہی باہر نکال دیا, اس کو ہم نے اب یو اے ای بھجوا دیا. یار یہ کن کی حکومت ہے اس ملک پہ؟ یہ جو ہے یہی وجہ ہے کہ یو اے ای نے ہمیں بڑے آرام سے سفید جھنڈی کروائی ہے. انہوں نے کہا جی جب ہوگا, جب دیگ پک جائے گی تو پھر آ کے لے جائیے گا, فی الحال تو دیگ پکڑ رہی ہے. ہم گئے تھے کہ جی 4 بندے اب کرونا کے بعد کھلنے لگے ہیں تو کوئی 4 بندے ہمارے لے لیں, کم از کم ایجنڈا یہی کیا گیا, لیکن اس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. ڈیسیشن جو ہے کہیں جانے کا یہ پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں یا فارن آفس کرتا ہے ان کی رہنمائی کے اندر. اب جب ہم کسی بندے کو باہر بھیجتے ہیں تو ایڈوائزر کا باہر جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. تو یہ ایز سچ کوئی بہت زیادہ ایسی ٹریڈیشن نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ بالکل ہم نے ایک غلط کام کیا ہے. یہ ایک روٹین کی بات ہے. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا, ہمارے فنانس کے بھی تو ایڈوائزر ہی ہیں جو سارے معاملات جی گورنمنٹ تو ایڈوائزرز ہی چلا رہے ہیں نا جی. اس وقت بدقسمتی تو یہی ہے کہ الیکٹڈ بندے پیچھے ہیں, ایڈوائزرز ہمارے ماشاءاللہ بہت آگے ہیں اور وہ بہت لائق لوگ ہیں. تو انہیں ڈیفینیٹلی جو جس گورنمنٹ میں یہ انہوں نے جا کے اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے ڈیفینیٹلی بات کی ہوگی. ہم جب بھی جاتے ہیں مانگنے کی بات ہی کرتے ہیں نا جی. آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ 73 سال میں ہم نے کچھ کبھی دینے کی بات کی ہو. حمد میں درینہ شاید مسکرا رہے ہیں اس بات پہ, لیکن ہم نے کیا کہا ہوگا کہ جی ہمارے بندے لے لیں, ہماری غربت بہت ہے, ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں. تو اب یہ کہانیاں جو ہے نا جی وہ پوری دنیا ہماری سنتی نہیں ہے. ہم اپنے ڈرائنگ روم کے اپنے ملک کے اندر رہ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو اتنی تلخ حقیقتیں ہیں کہ ہم واپس آ کے ان کا ذکر تک نہیں کرتے. آپ فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ میں گئے ہیں, گورنمنٹ جو ہے یو اے ای کی اس نے ان کی بات نہیں مانی. تو بظاہر یہی لگتا چلیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات آپ جو فرما رہے ہیں یہ حقیقت کے نزدیک ہوگی. سر یو اے ای کے اندر انڈین انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہاں کوئی بندہ بات نہیں کرتا. یو اے ای کی بائی لیٹرل ٹریڈ ود انڈیا, یو اے ای کے جو وہاں ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے اندر انڈینز کو جس طرح فوقیت دی جاتی ہے, انہوں نے سرکاری لیول کے اوپر مندر بنوا کے دیا ہے انڈینز کو. میں یو اے ای کی عرض کر رہا ہوں. انہوں نے ایک پبلک پہلی بار یو اے ای کے اندر ہوا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر کے لیے انہوں نے جلسہ ارینج کر کے دیا ہے. اب عرض یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ بہت تھک ہیں, اور ایڈوائزر لیول کا بندہ اس ریلیشن شپ کو انڈیا کے ساتھ کے یو اے ای ورسز انڈین ریلیشن شپ پہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتا. انسگنیفیکنٹ ہے. ہاں ہمارے لیے وہ 2-4 مزدور اور چلے جائیں, 5-6 بندے اور ہمارے جو کرین آپریٹ کرتے ہیں وہ چلے جائیں, وہ بالکل ایک الگ بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ظاہر ہے کہ ایڈوائزر لیول کا بندہ اگر اثر نہیں ڈال سکتا. اگر ایک اجازت دیں میں عرض کروں, ایک اگر اجازت آپ کی طرف سے. یو اے کی ایک شہزادی نے پاکستان کے حق میں ٹویٹ کیا تھا, بہت مشہور ہوا, یہاں اخباروں میں آیا. ٹھیک ہے سر, اس نے سر 5ویں دن انڈین تمام لیڈرشپ کی تعریف کی. میں نے وہ ٹویٹ خود پڑھی ہے, اور اس نے کہا کہ آئی ایم پراؤڈ آف انڈین لیڈرشپ, اور ان کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جو لیڈرشپ تھی اس کے متعلق اس نے کہا کہ میں انہیں فالو کرتی ہوں. ٹھیک, تو یہ سر حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. ہم صرف پہلے ٹویٹ کو لے کے دور پڑے. ویسے سوشل میڈیا کے اوپر فوٹو شاپ کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ دورہ ہے, اور ہم تو اس کو بھگتتے رہتے ہیں. بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ توقعات ہیں جو ان ممالک نے ہم سے ہماری نئی قیادت سے وابستہ کی تھیں, کیا ان کو مایوسی ہوئی, یا پھر انڈیا کے حوالے سے جو معاملات چلے تھے کشمیر کے اوپر اور جس طرح سے انہوں نے او آئی سی کے اندر کیا تھا اس کے وہ بنیادی وجہ ہے. ریجن کی اس وقت جو انڈیا چائنا ٹینشن ہے, پاکستان کے ایل او سی کے اوپر جو بھارت کر رہا ہے, یہ سارے معاملات جو ہے جڑے ہوئے ہیں. ممالک کے اندر
वहाँ भी दिलचस्पी और मफादात होते हैं, और ये जो हम कार्ड इस्तेमाल करते हैं इस्लामिक पैनल वाला, ये अब कोई ज्यादा मौसर नहीं रह गया। यूएई के अंदर जहाँ तक जुल्फी बुखारी के जाने का ताल्लुक है, ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात के अंदर कोई इतना बड़ी तब्दीली नहीं ला सकता। या जिस तरह से पाकिस्तानी वापस कंपनियां उनको निकाल रही हैं और वापस आ रहे हैं, इसके ऊपर वो बातचीत जरूर कर सकते हैं। सूरत बड़ी खराब हो रही है रिजवान रईस साहब, जो बाहर लोग जो रेमिटेंसेज हमें आते थे ना सिर्फ वो रुके हैं, बल्कि बेरोजगार होकर लोग जो है वहां से आ रहे हैं। बात यह है जी कि जुल्फी बुखारी साहब का आप कह रहे हैं, देखें जी वो जो चूरन बेचने गए थे वो उस मिकदार में नहीं बिका जिस मिकदार में वो लेकर गए थे। कोई नहीं, उनके उतने पेट में दर्द नहीं था यूएई वालों के ना, इसके कम बिक गया। एक बात चौधरी ज़हीर साहब ने कही है जी कि बॉल इमरान खान की कोर्ट में है, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। मैं इनसे 100% नहीं बल्कि कई लाख फीसद एग्री करता हूँ, लेकिन इमरान खान उस कोर्ट में नहीं है, कोर्ट में कोई और बंदा है। खान साहब बहुत दूर हैं, बल्कि वो रश में कहीं फंसे हुए हैं, पता नहीं वो अंडरपास बनेगा कभी, शायद उसके नीचे से आएंगे या ऑरेंज ट्रेन चलेगी तो उस पर बैठ के आएंगे, लेकिन पता कोई नहीं है। बीआरटी का रूट भी चल रहा है। अब मसला ये जी कि जो आप ये देखिए कि जो सर्विसेज भारत यूएई वालों को दे सकता है वो हम लोग नहीं दे सकते, हमारे बहुत दूर दूर तक हम वो काम नहीं कर सकते। और तीसरी बात ये है रईस साहब कि अगर हमारे कुछ लोग प्राइवेटली करते भी रहते, जी करते होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन हम लोग ऑफिशियली नहीं कर सकते जिस तरह इंडिया ऑफिशियली करता है सारा कुछ। उनकी तजारत भी बहुत ज़्यादा है हमारे से, उनके वहाँ पे जो है इकोनॉमिक जो होते हैं उनके कल्चरल रिलेशन मफादात हैं वो